अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काउंसलिंग का उन्वान पिछली क्लास में शुरू किया गया। काउंसलिंग और मुशावरत की ज़रूरत उमूमन मसाइल में घिरने के बाद महसूस होती है। दुनियावी मसाइल कई किस्म के आ सकते हैं, दीनी मसाइल भी आ सकते हैं, लेकिन जब तक़वे की ज़िंदगी के साथ अच्छे लोगों का माहौल बनाया जाए, अच्छे लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ उठना बैठना किया जाए, यानी अच्छे और सच्चों का साथ अख्तियार किया जाए, तो उमूमन अच्छे और सच्चों का साथ खुद ब खुद एक मुस्लिहाना मुशावराना किरदार अदा करता है। इस चीज को सामने रखते हुए एक बार फिर से सरसरी तौर पर इफ्तिताही बातें जिनका तस्करा पहले आ चुका था उस पर नजर करते हैं और तारुफ से आगे बढ़ते हैं। उन्वान था काउंसलिंग, मुशावरत और रहनुमाई और उसका तरीक़ेकार। कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, दो बातें और अर्ज करना चाहेंगे याद दहानी के तौर पर और रहनुमाई के तौर पर कि इस वक्त उम्मत की ज़रूरतों में से एक बड़ी ज़रूरत है कि हमारे माशरे में, हमारे घरानों में मुशीराना किरदार के अफराद तैयार किए जाएं। अगर ये तैयारी अज खुद हम कर सकते हों तो इसकी खातिर हम फिक्र करें। अज खुद ये तैयारी करने का मतलब हुआ ये कि फितरी तौर पर मुशावरत की सलाहियत बहुत कम लोगों में होती है और हर शख्स मुशीर नहीं बन सकता। अगर फितरी तौर पर सब्र की और सुनने की और जिसको कहते हैं पब्लिक रिलेशन, अवामी राबते की सलाहियत है, जज्बा हमदर्दी अपने आप से अंदर से आता है, तो ये मिजाज जिसके अंदर हो, नंबर एक सब्र करने का, नंबर दो बगौर सुनने का कि घंटे घंटे भी अगर सुनाया जाए तो मिजाज उकताए ना, सुनने की सलाहियत होना चाहिए, नंबर तीन हमदर्दी का जज्बा अपने आप आना चाहिए कि हाँ, हम उसका मसला हल कर सकते हैं और हम उसके लिए काम आ सकते हैं। अगर इस तरह का मिजाज किसी भी नाहियत का पाया जाता हो तो मुशीराना किरदार अदा करने के लिए कुछ तरबियत हासिल की जा सकती है। और ये तरबियत एक तो माहिरीन फन के साथ बैठ करके और कोर्स करके भी हासिल की जा सकती है। इस सिलसिले में जनाब डॉक्टर मुफ्ती साजिद साहब से मशवरा करना चाहिए कि अगर हम ये किरदार अदा करना चाहते हैं तो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, और कोर्स करने के बाद इस काम में मसरूफ लोगों की जिंदगियों का भी मुताला करना चाहिए और उनके पास थोड़ा बैठना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आम तौर पर छोटे मामलात और मसाइल के अंदर रहनुमाई, दिलबस्तगी, हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई, गिरतों को थामने का मिजाज बनाने के लिए बड़े बड़े कोर्स करने की जरूरत नहीं पेश आती। कुछ तजर्बे की जरूरत होती है और वो तजर्बा किसी तजर्बेकार शख्स की सोहबत में बैठ के हासिल हो सकता है। हमारे असातिज़ा भी हो सकते हैं, हमारे खानदान के लोग भी हो सकते हैं और हमारे गांव के बूढ़े पुराने लोग भी हो सकते हैं जिनकी सोहबत में बैठा जाए।
اس لیے کہ پرانے لوگوں کے جو تجربے ہوتے اس معاملے کے اندر، کبھی کبھی سادہ لوحی اور سادہ مزاجی کے باوجود بھی بڑے بڑے کردار ادا کر لیتے. یہ سخت ترین ضرورت اس وقت کی ہے اور اس پر ذرا فکر کریں آپ لوگ. دوسری چیز اس فکر میں، جیسا اس کے پہلے بھی بات آئی تھی، کہ خواتین کی طرف توجہ کریں کہ اگر ہمارے گھروں میں بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، بہویں، اس طرح کی کوئی خواتین ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، بچیاں انٹر کر رہی ہیں اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی مہذب گھرانے عام طور پر تدریس کا پیشہ اختیار کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی تدریس میں عزت ہے. تو اگر کوئی 12th کرنے والی بچی خاندان میں ہو اور اس کے ساتھ حالات بھی سازگار ہوں، کالجز بھی موجود ہوں، تو اس کو گریجویشن کروائیے اور گریجویشن کے اندر اس کو نفسیات، سائیکالوجی کا سبجیکٹ دلوائیے. بی اے میں سبجیکٹ دلوائیے، پھر ایم اے میں سائیکالوجی کا سبجیکٹ دلوائیے. کیونکہ عورتوں میں سب سے زیادہ مسلم معاشرے کی جو بلو مڈل فیملی ہے اور جو مڈل اور اپر مڈل فیملی ہے، یہ تین طبقوں کے لیے لیڈی کاؤنسلر، ہیومن ریسورس مینیجر، ماہرین نفسیات، وہ ان خواتین کی ضرورت ہے جن خواتین کا مزاج دینی ہو. اس عنوان پر بھی فکر کریں. اگر ابھی سے فکر کریں تو 3 سال 4 سال کے بعد کچھ ایسی معلمات ہمیں مل سکتی ہیں اور انہیں آن لائن بھی استعمال کر کے ہم لوگ خواتین کی تربیت کر سکتے ہیں. جامعہ ملت ابراہیمی کے پلیٹ فارم سے خواتین کا کورس شروع کرنے کا دباؤ بھی ہے، مطالبہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن افراد کی کمی کے سبب اس کو نہیں شروع کیا جا رہا ہے. اگر شروع کیا جائے تو اگر اس قسم کی کوئی خاتون مل جائیں تو ان کے ذریعے سے بہت ساری خواتین کی تربیت ہو سکتی ہے. آپ لوگ جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہوں گے ان کو بھی اندازہ ہوتا ہوگا کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اسلامی اصول کے مطابق اس کے بعد نہ ہم بات کر سکتے ہیں، نہ ہم اس مسئلے کو چھیڑ سکتے. خاص طور پر 5ویں سے کلاس کے بعد کی جو بچیاں ہوتی ہیں، ان بچیوں کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں ہارمونل چینجز کی وجہ سے، عمر کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ عنفوان شباب اور شباب کے معاملات کے وقت میں جو مزاج تبدیل ہوتا ہے، جسم تبدیل ہوتا ہے، سوچ تبدیل ہوتی ہے، ایسے وقت میں ہمارے اسکولوں کے اندر ایسے مشیر افراد کی کمی کے سبب بچیاں بہت تکلیف میں ہوتی ہیں، الجھنوں میں ہوتی ہیں، اور بعض جو ہے انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے سبب جو ہے غلط راہوں پہ بھی چلی جاتی ہیں. تو یہ 2 چیزیں آپ ذرا اس پر غور کیجئے گا. اس پر مذاکرے کی گنجائش ہے، مذاکرے کی ضرورت ہو تو آخر میں مذاکرہ بھی کریں، اس پر کچھ نظر دوڑائیں اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کریں. اب آئیے ان تمہیدی گفتگو کے بعد ہم تعارفی جو گفتگو پہلے ہو گئی تھی پھر سے اس کو ایک بار دہراتے ہیں، اور پھر یہ PDF بھی آپ کے حوالے کر دیں گے، اور ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے، وہ بھی ریکارڈنگ بھی پہنچ جائے گی تاکہ آپ اس کو ذرا اور سنجیدگی سے دیکھیں. ہاں، ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر ہمارے مزاج کے اندر زود اثر پذیری ہے، جلد بازی ہے، جلدی اکتا جانے کا مزاج ہے، لا ابالی پن ہے، تو ہم جنرل کاؤنسلنگ تو کر سکتے ہیں لیکن ڈیپ کاؤنسلنگ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیپ کاؤنسلنگ کے لیے یہ مزاج خطرناک ثابت ہوتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب آئیے اس کو آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جیسا کہ قرآن مجید کی آیت اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یعنی مشیرانہ قول، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی اور ان کے مزاج کو بھی بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ آپ کو اللہ نے نرم مزاج بنا دیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
इस आयत से शान मुबारक बयान की गई है, लेकिन इस आयत से हमें और आपको ये रहनुमाई भी मिलती है कि नरम मिजाजी मुशीराना किरदार का सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ी बुनियाद है। नंबर 2, चिड़चिड़ापन किसी भी मरहले में पैदा हो गया तो जो मुस्तशार है, जिसको काउंसिली कहते हैं, मुशीर को काउंसलर कहते हैं और मुस्तशार को काउंसिली कहते हैं, वो काउंसिली बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा नहीं और हमारे आसपास से दूर हो जाएगा। तीसरी चीज कि तकलीफ भी पहुंचे, हर्ट भी करे वो, तो अफ़्व दरगुजर का से काम लिया जाए, वस्तगफिर लहुम, और उनके हक में इस्तिगफार किया जाए, और मुशावरत अपने लिए भी रखी जाए कि किसी मामले के अंदर अगर हम तंग हो रहे हैं और किसी भी मामले के अंदर लगता है कि नहीं हम यहाँ पे हम डेड एंड पर पहुंच रहे हैं, बंद गली पर पहुंच चुके हैं, तो उस बंद गली के सिरे पर पहुंच करके अपने से बड़े से मुशीराना राब्ता रख लिया जाए। और फिर मामला जब हाथ में आ जाए हिम्मत और हौसले के साथ, तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए, और अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करते हैं। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो मुशीराना जुमला इस्तेमाल किया था, ये भी हमारे लिए एक सबक है कि हम के जैसा कि हम लोगों ने अपने अकाबिर को देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी हजरत मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह सैयद हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह और मुर्शिद उम्मत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वाज़े रशीद नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात को देखा है कि कोई शख्स भी किसी भी मामले को लेकर के आता, उसका फिस्क बल्कि कुफ्र भी, कभी कभी उसका फाजराना मिजाज भी खुला होता, फिर भी अपने बारे में बोलता, तो उसकी एक अच्छाई है तो उस एक अच्छाई की तारीफ करते और उसमें नसीहत फरमाया करते थे। जैसा कि आप मनसब नबूवत किताब हजरत मौलाना की पढ़ें तो उसमें भी मिल जाएगा कि किस अंदाज से दायाना तरीके पर नासिहाना किरदार इन लोगों का होता था। ये हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज से भी ये सबक हमको मिलता है कि जो किरदार उस शख्स का है, उस किरदार को वाजे किया जाए, इसका फायदा ये होगा कि वो शख्स मिजाजन हमको हमदर्द समझ करके हमारे सामने खुल जाएगा। और फिर अलमजालिस बिल अमाना के तहत बाप भी काउंसलिंग के लिए आ रहा है, बेटे के खिलाफ बोल रहा है, बेटा काउंसलिंग के लिए आ रहा है, बाप के खिलाफ बोल रहा है, तो न हमारे मिजाज से, हमारे अंदाज से बिल्कुल पता भी नहीं चलना चाहिए कि किसने क्या बोला है। अलमजालिस बिल अमाना के तहत उसे बाकी रखा जाए और उसको अमानत समझ करके उसे राज को राज रखा जाए। और फिर इस हमदर्दी में एक मुशीराना किरदार के खातिर हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि मुसलमान का भाई और जिस्म का हिस्सा बना दिया गया है, और जो मुसलमान की जरूरत को पूरा करेगा अल्लाह उसकी जरूरत को पूरा करेगा, जो मुसलमान से तकलीफ को दूर करेगा अल्लाह ताला क़यामत की तकलीफों को उसे दूर करेगा, जो मुसलमान की सतरपोशी करेगा और उसकी बातों को छुपाएगा, अल्लाह उसके क़यामत के दिन उसकी सतरपोशी करेंगे, उसके अमाल को छुपाएंगे। तो पता ये चला कि मुशीराना किरदार और मुशावरत का काम एक मुसलमान का मिजाज होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत थी और ये मादूम होती जा रही है। अब अखलाकी तौर पर ताउन की जो राहें होती हैं, उन राहों को देखा जाए तो सबसे अहम बात तो ये होती है कि किसी की भी हिम्मत अफजाई की जाए, इनकरेजमेंट। ये हिम्मत अफजाई बड़े बड़े काम किया करती है, और हिम्मत अफजाई के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमारे सामने हैं और हमारे अपने बड़ों और बुजुर्गों की जिंदगियां भी हैं। इसीलिए बड़ों की आपबीती को पढ़ना भी हर दाई के लिए, हर मुशीर के लिए जरूरी होता है। जब आप कोर्स भी अगर करेंगे साइकोलॉजी में या मैनेजमेंट में, तो उस वक्त आपको सिमुलेशन एक्सरसाइज जो कहा जाता है कि उस किस्म की एक्सरसाइज कराने के लिए मॉडल और नमूने पढ़ाए जाएंगे और लाइव केस पढ़ाए जाते हैं। लाइव केसेस जो पढ़ाए जाते हैं उसकी बड़ी अहमियत होती है और उन केसेस के ऊपर गौर करवाया जाता है ताकि उस किस्म का केस सामने आए तो उसको इसी अंदाज से हल किया जाए।
मैनेजमेंट में भी बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाता है और एस्थेटिक इन मैनेजमेंट, एथिक्स इन मैनेजमेंट के उन्वान से भी पढ़ाया जाता है। उस सिलसिले में जो चीज हमें मिलती है उसको देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किरदार हिम्मत अफजाई का किया है उसको भी पढ़ना है। और कुरान मजीद में जो नसीहतें हैं जिनको बाज लोगों ने जमा भी किया है कि कुरान में नबियों की ज़बानी या बड़ों की ज़बानी जो नसीहतें या अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त जो नसीहतें की हैं उन नसीहतों को भी पढ़ा जाए तो हमें उससे सबक मिलता है कि किस तरह अखलाकी हम ताउन कर सकते हैं सामाईन की, तलबा की, मुखातबीन की और आवाम की। जैसे इसके पहले भी कई मरतबा हम आपके सामने पेश कर चुके कि जैसे सूरह अनाम की आयत नंबर 151 है, हजरत लुकमान की नसीहत है, सूरह बनी इसराइल की आयतें हैं। इन आयतों पर हम जब गौर करें इस नुक्ते नज़र से कि इसमें हमें कैसे गाइडेंस और रहनुमाई मिल रही है, तो वही अंदाज हमारा भी बन सकता है कि कुरानी अंदाज से हम कैसे गाइडेंस दे सकते हैं और रहनुमाई कर सकते हैं। तो हिम्मत अफजाई का काम तो हर शख्स कर सकता है, इसके लिए किसी भी इल्म की और तालीम की जरूरत नहीं है, बस मिजाज, सुलझे हुए मिजाज की जरूरत होती है। जो गांव की जबान में कहते हैं ना, अक्खड़ मिजाज, टर्रा मिजाज, ये टर्रे मिजाज के लोग जो होते हैं वो हिम्मतों को तोड़ते हैं कि बच्चा बाहर निकला नहीं कि झपट दिया, भक तड़क। ये अल्फाज जो गांव के हुआ करते थे, इन्होंने बड़ी हिम्मतें तोड़ी हैं। लेकिन जिनका मिजाज सुलझा हुआ होता है तो कोई जरूरी नहीं कि इनके पास सलाहियतें हों। फिर दूसरी चीज होती है कि रहनुमाई। रहनुमाई के लिए थोड़े इल्म होना चाहिए और रहनुमाई में हिम्मत अफजाई भी छुपी हुई होती है। अब रहनुमाई के वास्ते उमूमी तौर पर हम लोगों के पास दीनी मसाइल लेकर के लोग आते हैं, तो दीनी मसाइल के वास्ते हमारे पास मालूमात का होना जरूरी है। तीसरी चीज है कंसल्टिंग, मशवरा। तो मशवरा भी करने के लिए लोग आते हैं कि मेरा बेटा इसमें है, मैं क्या करूं, मेरी बच्ची इतने में है, मैं क्या करूं, मैं कारोबार करने जा रहा हूं, मैं क्या करूं। तो हम आम तौर पर दुआ का एहतमाम और अल्लाह से ताल्लुक के एहतमाम के सिलसिले में मशवरा करते हैं। लेकिन जैसा आपने जामिया मिल्लत इब्राहिमी के कोर्स में आपने देखा कि असातिज़ा ने जिस तरह से आपको पढ़ाया, तरबियत किया, उससे कुछ ना कुछ आपके पास एक सलाहियत पैदा हुई और खुद भी आपके अपने मुताले, जिसमें आप कंसल्टेशन और मशवरा में आप थोड़ा और आगे बढ़कर के मशवरा दे सकते हैं कि इस अंदाज से बात की जाए और इस अंदाज से समझाया जाए। इन तीनों चीजों को मिलाया जाए तो काउंसलिंग आती है। काउंसलिंग के अंदर मशवरा भी होता है, रहनुमाई भी होती है, हिम्मत अफजाई भी होती है। तो मुशावरत के वास्ते, अगर हिम्मत अफजाई के वास्ते सुलझा मिजाज काफी है, तो रहनुमाई के वास्ते सुलझा मिजाज और मालूमात भी जरूरी है। कंसल्टिंग के वास्ते हिम्मत अफजाई और रहनुमाई के साथ साथ तजर्बा भी जरूरी है। इन तीनों चीजों को मिलाया जाए तो काउंसलिंग में तीनों चीजें चाहिए होती हैं। अब इसमें और क्या चीजें चाहिए होती हैं, जैसा कि इसके पहले बात आपके सामने आई थी कि कंसल्टिंग के अंदर एक कोई एक्सपर्ट्स महारत, मालूमात, स्ट्रेटेजी, लाएअमल भी देना चाहिए। कोई मशवरा करने के लिए आया है तो उसको हमें कोई ना कोई लाएअमल देना चाहिए। खाली मशवरा तो खाली खाली मशवरे से कोई किसी का मसला हल नहीं होता है। लाएअमल के साथ मशवरा दे, उसको रहनुमाई करे और उसके साथ नसीहत करे, और नसीहत के साथ मुमकिन हो सके तो उसका सपोर्ट करे कि भाई आपने फॉर्म भरा नहीं, अरे भाई वहां आइए तो मेरे साथ, अगर मुमकिन है तो, और नहीं तो किसी की तरफ रहनुमाई कर दे। इसी तरह से काउंसलिंग के अंदर उन तमाम चीजों के साथ साथ डायग्नोसिस, सबसे पहली चीज जरूरत होती है डायग्नोसिस। कंसल्टिंग और काउंसलिंग में ये भी फर्क होता है कि मशवरा करने के लिए कोई शख्स आया, जिसकी मिसाल इसके पहले आपके से बयान कर दी गई। ये बताई गई कि एक डॉक्टर के पास नजला का मरीज पहुंचा और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मुझे तेज छींकें आ रही हैं। तो डॉक्टर कहेगा कि आप ये छींक जो है बारिश में भीग गए थे क्या, या डस्ट एलर्जी है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं धूल में चला गया था। अच्छा, आपको डस्ट एलर्जी है, आप मास्क लगा लिया करें और ये स्प्रे ले लिया करें, या रात में भाप ले लें और ये टैबलेट है, ठीक है, और कभी भी आपको ऐसा हो तो ऐसा कर लीजिएगा। तो ये कंसल्टिंग वाला हो गया कि आई हैव कंसल्टेड डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से मशवरा किया, डॉक्टर ने मुझे ये बता दिया। लेकिन उसके बाद एक हफ्ते के बाद से फिर मरीज पहुंचता है कि डॉक्टर साहब, इस नजले की कैफियत की वजह से मैं सांस लेता हूं तो मुझे जूमिंग सा होता है, और इस तरह से होता है, सर झुकाऊं तो सर भारी भारी सा दिखता है, और गले में खराश सी रहती है, वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर फिर दवा नहीं देगा,
پھر پوچھے گا، 10 سوال کرے گا، چیک اپ کرے گا، اور اس کے بعد اسکیننگ کروائے گا، اور تمام چیزوں کو رکھ کر کے پھر ڈائگنوسس کرے گا. اور اس ڈائگنوسس یعنی تشخیص کرے گا، اور تشخیص میں پھر علاج جب تجویز کرے گا تو پھر نرمی نہیں برتے گا. ایمپتھی، آپ نے ایک 3 الفاظ کا تعارف کرایا گیا تھا. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ ایمپتھی کے مقابلے کے 2 الفاظ اور آپ کو بتائے گئے تھے، وہ کون کون سے ہیں؟ سمپیتھی. جی، سمپتھی کس کو کہتے ہیں؟ ہمدردی کرنے کو، ہمدردی کرنے مطلق کو ہمدردی. سمپتھی کہتے ہیں. ایک اور لفظ تھا اینٹی پتھی. سمپتھی، ایمپتھی، اینٹی پتھی. سمپتھی ہمدردی، اینٹی پتھی بے دردی، ایمپتھی سرد مہری. یعنی نہ نرمی نہ گرمی، بس سیدھی سادی بات کہ بھائی آپ کی تشخیص یہ بتا رہی ہے کہ سائنس کی پرابلم ہے، اور یہ سائنس کی پرابلم یہ ہے تو آپ کو تو ناک کا آپریشن کرانا پڑے گا. بے دردی کے ساتھ بھی نہیں کہے گا کہ بھائی میاں گئے کام سے اب ناک چیر کے رکھ دیں گے، ایسا بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا. ہمدردی نہیں دکھائے گا کہ نہیں بھائی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہے گا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، لیکن آپ سے وہ کمیونیکیشن کرے گا، آپ کو سمجھائے گا، مشورہ بھی دے گا، اور کسی ایکسپرٹ کے پاس بھیجے گا کہ جائیے وہاں پر آپ جو ہے آپریشن کرا لیجئے، اور آپ کے آپریشن کرنے کے بعد وہ آپ کو سپورٹ کرنے میں آپ کو ایڈوائز بھی کرے گا اور آپ کو آگے کی چیزیں بتائے گا. تو اس طرح سے جیسے جب معاملہ ایک ڈاکٹر کے پاس نارمل بڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح سے کنسلٹنگ سے کاؤنسلنگ کا بھی معاملہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ انٹر کا ایگزام ہونے والا ہے اور میرا بچہ بڑا ٹینشن میں ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب کیا کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو پھر اس وقت جو بات کہی جائے گی وہ مشورہ ہے. لیکن بات میں ہے کہ نہیں، میں اس کا مزاج ہی بدل گیا ہے اور بالکل وہ بدل گیا ہے، سنتا بھی نہیں ہے. اب یہ کاؤنسلنگ والی بات آ رہی ہے. تو کاؤنسلنگ میں سب سے پہلی چیز ہے ڈائگنوسس، اور ڈائگنوسس اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، مزاج کا وقت لگتا ہے. اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول جاننا بہت ضروری ہے. جب تک ہم کسی شخص کے ساتھ معاملہ نہ کر لیں اس وقت تک ہم اس کی ڈائگنوسس پر انگلی نہیں رکھ سکتے. یعنی اس کو اتنا جان نہ لیں کہ اس کا مزاج کیسے ہے، اس کے ساتھ وقت گزاریں. اسی لیے کاؤنسلنگ کے جو مریض ہوتے ہیں، جس کو کاؤنسلی کہا جاتا ہے، مستشار، اس کو ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے. 2-3 دن، 4 دن، 10 دن وقت گزارنا پڑتا ہے، تو اس کے مزاج کا پتہ چلتا ہے. اور کبھی کبھی اس کے مزاج کا پتہ اس کے ماں باپ کے مزاج سے پتہ چلتا ہے. ماں باپ کے مزاج سے بچے کے مزاج کا بھی پتہ لگایا جاتا ہے. آگے انشاءاللہ اور باتیں آ رہی ہیں. ڈائگنوسس کے وقت میں تو بے دردی بھی نہیں اور ہمدردی بھی نہیں، ایک اڈلٹ کی طریقے سے، گویا ایک روبوٹ کی طریقے سے بات کو سننا اور اس کا اظہار کرنا، لیکن کنیکشن اور کمیونیکیشن ایسا ہونا کہ رابطہ ٹوٹنے نہیں دینا، اور رابطے کو باقی رکھنے کے لیے بیچ بیچ میں سنبھالنے کے لیے مشورے دیتے رہنا، اور اس میں مہارت تامہ کی خاطر اپنی بھی محنت کرنا اور دوسروں سے مدد لینا اور اس کو سپورٹ دینا. اور سپورٹ کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی کا بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اس وقت کس پس منظر سے بات کر رہا ہے. پتہ نہیں، آپ بتائیے کہ جناب عبد الرحمن صاحب کی کلاس میں پرسنالٹی، شخصیات کی سائیکالوجی کتنی قسموں کی ہوتی ہیں، اس پر بات آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ ڈیول پرسنالٹی، ملٹیپل پرسنالٹی، یہ سبجیکٹ آیا ہے؟ نہیں جی شروع میں آیا ہے، شروع میں قسمیں آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، ایک بار شروع میں قسمیں آئی تھی. کتنی قسمیں آئی تھی؟ 6 قسمیں آئی تھی. آمرانہ، جابرانہ، جی اردو مولانا میں 5 لکھی ہوئی تھی، ایک انہوں نے خود لکھا تھا، اچھا، ایک انہوں نے خود بتایا تھا. ہاں، تو اگر آئی ہیں تو بہتر ہے. پھر بھی جب عنوان آئے گا تو سرسری طور پر ایک مرتبہ ہم دہرا دیں گے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ بات کر رہا ہے کس پس منظر سے بات کر رہا ہے. یہ ڈیول پرسنالٹی سے بات کر رہا ہے کہ ملٹیپل پرسنالٹی سے بات کر رہا ہے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، جو پل پل تبدیل ہوتے ہیں. آج آپ سے کاؤنسلنگ کے لیے آیا وہ تو آج مزاج الگ شخصیت کا تھا، کل کاؤنسلنگ کے آیا تو الگ مزاج ہے.
اس کے لیے تھوڑی سائیکالوجی کا بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اب جو مزید باتیں آپ کے سامنے پیچھے کی کلاس میں آ چکی تھیں، اور ہمارے خیال سے اس کو چھوڑتے ہوئے آگے ہم بڑھتے ہیں، اور یہ آپ کو بھیج دیں گے تو آپ اسے اور بھی مزید پڑھ لیجئے گا۔ یہ جو عنوان ہے، نفسیاتی مسائل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کیونکہ عموماً جو ہے نفسیاتی مسائل میں ہی کاؤنسلنگ کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے۔ ڈس آرڈر کے طور پر جنہیں تسلیم کیا گیا ہے، اس میں اسٹریس کے بارے میں کلاس آپ کی مکمل ہو چکی، اینگزائٹی اور سیزوفرینیا اور فوبیا اور الزیمیر اور سائیکو نیوروٹک اور سائیکوٹک، انشاءاللہ یہ ٹاپک الگ سے مکمل آپ کو انشاءاللہ ہم تعارف کرائیں گے، اور اس کے بارے میں پریزنٹیشن بھی ہم تیار کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو خاص طور پر فوبیاز اور سیزوفرینیا کے بارے میں آپ کو معلومات ہو جائیں۔ یہ معلومات ہونے سے بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، اپنے لیے بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی معاشرے میں جو بدعقیدگیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ہر چھوٹے موٹے معاملے کو جنات اور اسی طرح سے شیاطین اور بھوت اور پریت سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی علاج و معالجے میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ڈس آرڈرز ہیں، یہ ڈس آرڈرز بھی نفسیاتی مسائل پیدا کرتے ہیں، اور نفسیاتی مسائل میں پھر کونسلر کے پاس پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے آگے کی کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب آئیے یہاں دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ ذہنی اور جسمانی بیماری، بہت سے امراض میں آدمی نہ صرف اس بیماری سے جسمانی طور پر متاثر ہوتا ہے، بلکہ نفسیاتی طور پر بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں اگر نفسیاتی مدد مل جائے تو اس بیماری کو قبول کرنے، اسے لڑنے میں کافی مدد مل جاتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر قوت ارادی مضبوط ہو تو بیماری سے مقابلہ کرنے اور صحت یاب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو صحیح مشیر مل گیا تو بلڈ پریشر کا مریض اپنے مرض کو کنارے نکال کر کے خوشی کی زندگی جیتا ہے۔ ڈائبٹیز کا مریض، اسی طرح سے موٹاپے کا مریض، یہ عام بیماریوں سے لے کے یہاں تک کہ اللہ محفوظ رکھے کسی کو موذی کینسر بھی ہو جائے تو وہ بھی قوت مدافعت سے بہت دنوں تک لڑ کر کے معذور ہوئے بغیر وہ اپنی زندگی گزار کے دنیا سے جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی مرض کسی کے سکون کو درہم کر رہا ہے تو کاؤنسلنگ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کو صورت میں غصہ، تناؤ، پریشانی، اینگزائٹی وغیرہ جیسے مسائل بھی کاؤنسلنگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ بہترین تعلقات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں بہترین تعلقات کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جیسا شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مسلم فیملیز میں پری میرج اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کے لیے بھی بہت سخت ضرورت ہے، اور اس کے لیے کچھ تجربہ حاصل کرنے والے تجربے کار لوگ چاہیے ہیں، خاص طور پر خواتین چاہیے جو بچیوں کی پری میرج کاؤنسلنگ کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے اس رشتے میں دراڑ بڑھ جاتی ہے تو کاؤنسلنگ کی مدد سے اسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ازدواجی رشتوں کے علاوہ والدین اور بچوں کے درمیان یا کسی بھی اور انسانی رشتے میں بھی کاؤنسلنگ کی مدد سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ پھر ایڈکشن اس وقت کی سب سے بڑی وبا ہے کہ کسی شخص کو جب ہم کسی عادت میں مبتلا پاتے ہیں جو جسمانی، نفسیاتی یا اخلاقی نقصان کا سبب بن رہی ہے، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ شخص کسی نفسیاتی دباؤ سے بھی جوجھ رہا ہے۔ کاؤنسلنگ کے ذریعے مسئلے کی جڑ تک پہنچ کے اسے حل کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری خراب عادتیں جیسے شراب نوشی، سگریٹ نوشی، کھانے پینے، سونے جاگنے کی خراب عادتیں انسان کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب تو کمپیوٹر گیم، سوشل میڈیا کی لت وغیرہ کو بھی بیماری سمجھا جاتا ہے، بلکہ بار بار ناخن کے بیٹھے بیٹھے قطرتے رہنا، بیٹھے بیٹھے زور زور سے پیر ہلانا، پھر ایسا مزاج بن جانا کہ سامنے کوئی عورت آ کے بیٹھ گئی تو بس بلا وجہ اس کو گھورتے رہنا، یہ عادت بھی نفسیاتی عوارض اور مسائل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس سے بھی مشورے کے ذریعے، کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، بلکہ آپ کو موقع ملے تو آپ جو ریہیبلیشن سینٹرز ہیں، ہر بڑے شہر میں ریہیبلیشن سینٹر ہیں، نشہ چھوڑانے والے جو اچھے ریہیبلیشن سینٹر ہیں، اس کا آپ کو مشاہدہ کرنا چاہیے، جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے علاج کر رہے ہیں۔ کسی جاننے والے کے ساتھ جائیں تو آپ کو دکھے گا کہ وہاں پہ بات بہت کی جاتی ہے، کاؤنسلنگ بہت کی جاتی ہے، اس لیے کہ کاؤنسلنگ کے بغیر چیزوں کو درست نہیں کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو۔ اسی طرح سے کاؤنسلنگ اس بات میں بھی فائدہ دیتی ہے کہ کسی اپنے کو کھونے کا غم بھی ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے، کبھی کبھی شاک لگ کر کے بہت کچھ ہو جاتا ہے، طلاق کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا عزیز جدا ہو گیا تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی بچہ گھر کے محبت کے ماحول میں تھا
خوب اچھا کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اچانک اسے ہاسٹل میں بھیج دیا گیا، بلینگ کی وجہ سے، اس پر ریگنگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو کاؤنسلنگ سے اسے صحیح راہ پہ لایا جا سکتا ہے، ورنہ چھوڑ دیا جائے تو جیسا آپ نے دیکھا تھا کہ جو ڈائیگرام آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ نارمل سے ہٹ کر کے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، تو کاؤنسلنگ اس جگہ بھی بڑا کام کرتی ہے۔ پھر بلینگ والا بھی مسئلہ ہے، یعنی تشدد کا گھر میں ہو یا ماحول میں ہو یا اسکول میں ہو، عام طور پر کلاسوں کے اندر یہ بولنگ کی وجہ سے کافی اچھے بچے جو ہیں وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں اور فیل ہونے لگتے ہیں، تو کاؤنسلنگ کی مدد سے ان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تجارت والے کئی مسائل بھی ہوتے ہیں اور پھر حادثے کی مسائل ہوتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ کاؤنسلنگ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں اسلام میں خانقاہی نظام کا بڑا زورہ رہا ہے، آج بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے خانقاہی نظام سے ہر شخص رجوع کرتا تھا اور جا کر کے بزرگوں کی خدمت میں رہتا تھا، اور جنرل کاؤنسلنگ بھی ہوتی تھی، عمومی طور پر مشورے دیے جاتے تھے، ذکر و اذکار سے گزارا جاتا تھا، اور اس سے بڑے قابو ملتا تھا معاملات کے اندر، اور ایک ہمت آتی تھی، ایک حوصلہ ملتا تھا۔ اب یہ دھیرے دھیرے چیزیں کم ہو رہی ہیں، یا ہم لوگوں نے وہاں سے رجوع کرنا کم کر دیا، لیکن آج بھی اگر اس کی طرف رخ کیا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اب کاؤنسلنگ کیا ہے؟ مذکورہ مسائل کے حل کے لیے جب آپ ماہر نفسیات یا اس طرح کے مسائل کے حل کے کسی طریقے کے ماہر سے رجوع کرتے ہیں تو آپ کا سابقہ علاج کے مختلف طریقوں سے پیش آتا ہے۔ کاؤنسلنگ کا تصور خود قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر زوجین کے درمیان اختلاف ہو جائے تو دونوں کے خاندان والوں کو آگے بڑھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم لوگوں کو میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ موافقت کی راہ کی صورت ضرور نکالے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 35۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کانفلکٹ اور کلیش کے ٹائم پر ان خدشات میں اللہ تعالیٰ نے کاؤنسلنگ کا حکم دیا ہے کہ دونوں سمجھائیں اور موافقت اور اصلاح کی صورت نکل سکتی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الحجرات دیکھیے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلَا، اگر مومنین کی دو جماعت آپس میں لڑ جائیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ان کے درمیان میں آپ صلح کرا دو، تو پتہ ہی چلا کہ درمیان میں صلح کرانے والے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم غلط ہوں تو ہمیں صحیح کیجیے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر اصلاح کرنے کی غرض سے، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کی غرض سے اگر ہلکے لیول کا جھوٹ بھی بولنا پڑے تو غالباً اس بات کی اجازت ہے۔ تو کاؤنسلنگ کا تصور قرآن میں بھی ہے، اور کاؤنسلنگ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کاؤنسلنگ میں ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث کا یہ حکم ہے، دوسرا کیا ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہے سائیکو تھراپی کے ذریعے سے بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ سائیکو تھراپی کیا ہے؟ سائیکو تھراپی زیادہ تر ان مسائل میں استعمال ہوتی ہے جنہیں میڈیکل سائنس مرض سمجھتی ہے، اور سائیکریٹسٹ جو کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بار بار بات کہی گئی کہ نفسیات کو جاننے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سائیکولوجسٹ ہوتا ہے جو نفسیات کا ماہر ہوتا ہے، جو مشورے دے سکتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سائیکریٹسٹ جو ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے اور میڈیکل ایکسپرٹ بھی ہوتا ہے، وہ مشورے بھی دیتا ہے اور اس مرض کے اپروپریٹ اور مناسب دوائیں بھی تجویز کرتا ہے۔ تو سائیکریٹسٹ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اور عام طور پر دواؤں سے علاج کرتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان مسائل کا سبب ہمارے جسم میں کیمیائی عدم توازن ہے، کوئی کیمیکل میٹر یا ہارمون کم یا زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دواؤں کی مدد سے اس توازن کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ طریقہ علاج زیادہ سیریس مسائل میں اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب دیگر طریقے کارگر نہ ہوں۔ اس سلسلے میں اپنا ذہن لے جائیے اس ڈائیگرام کی طرف جس ڈائیگرام میں عبقری، جینیس، اسی طرح سے نارمل کے بعد آڈ اینڈ کیوئر، ڈل، اس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے تھے۔ تو انسان نارمل لائف کے اندر ہے تو اس کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، البتہ اچھے ساتھیوں کی ضرورت پڑتی جو رہنمائی کر دیں۔ لیکن جو آدمی نارمل لیول سے نکل کر کے آڈ اور کیور پہنچ جائے، یا جو ہے ریٹارڈڈ اور ڈل بن جائے،
یا یہ کہ مائلڈلی مال جسٹڈ بن جائے، یعنی اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ اس کا مزاج بار بار ہٹنے لگے نارملسی سے اور متوسط سے، تو پھر اس کو ضرورت پڑتی ہے کاؤنسلر کی۔ لیکن اس کے بعد کا جو لیول ہوتا ہے، جس کو سائیکوٹک کہا گیا، جس کو سائیکو نیوروٹک کہا گیا، یہاں تک کہ عادی مجرم جو اینٹی سوشل بن گئے وہ بھی ایک دائرے کو پار کرنے والے ہیں، ایسے سائیکوٹک سائیکو نیوروٹک کے لیے تو باقاعدہ میڈیکل جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اور ان کے لیے الگ ہر شہر کے اندر الگ الگ جو ہے ہوتے ہیں ہاسپٹلس ہوتے ہیں، جن کو عام طور پر تو پاگل خانہ کہہ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ پاگل خانہ کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، سب سے بہترین لفظ تو لکھنؤ والے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جس بلڈنگ میں وہ ہاسپٹل ہے اس کا نام نور منزل ہے، تو نور منزل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ مذاق کہتا ہے بھائی اس کو نور منزل بھیجو۔ تو مینٹل اسائلم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں بنگلور میں نمہانس نام کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ سب سے ورلڈ فیمس ہے۔ تو ایسے جگہ پہ اسے خاص ماحول میں رکھ کر کے سائیکریٹسٹ افراد کے ذریعے اور ایکسپرٹس کے ذریعے سے علاج کروایا جاتا ہے۔ تو سائیکو تھراپی تو ایک ایکسٹریم معاملہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کاؤنسلنگ۔ دوسرا طریقہ کاؤنسلنگ ہے، اور کاؤنسلنگ میں زیادہ تر ٹاک تھراپی استعمال کی جاتی ہے۔ سائیکو تھراپی کے اندر میڈیسن زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اور کاؤنسلنگ کے اندر ٹاک تھراپی زیادہ استعمال کی جاتی ہے، یعنی باتوں کے ذریعے علاج۔ کاؤنسلنگ کے عمل میں کاؤنسلر اور کلائنٹ، جس کو کاؤنسلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ فرد جو نفسیاتی مسئلے کے حل کے لیے اس سے رجوع ہوا ہے، ایک مخصوص کنیکشن رشتہ اس کا قائم ہوتا ہے۔ کاؤنسلر اس کی باتیں سن کر اپنے مخصوص سوالات اور مخصوص طرز گفتگو کے ذریعے اس کے مسئلے کی گہرائی میں جاتا ہے، اس کو زیادہ بولنے کا موقع دیتا ہے، اور اپنے سے ٹکڑے لگاتا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو یہ ہوا، تو پھر اس کے بعد اس طرح سے کر کے ٹکڑے لگاتا۔ ہاں تو مگر اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے ٹکڑے لگاتا ہے۔ وہ اپنی لچھے دار تقریریں نہیں شروع کرتا، اس کو بولنے سے بول کر کے گہرائی میں پہنچتا ہے اور مسئلے کے اسباب کو سمجھتا ہے، اور اس کی روشنی میں کلائنٹ سے ایسی باتیں کرتا ہے، اس پر ایسے طریقے آزماتا ہے اور اسے ایسے مشورے دیتا ہے جن کے ذریعے کلائنٹ جذباتی طور پر مضبوط ہو سکے۔ تو دوسرا ہوتا ہے کاؤنسلنگ۔ ہر انسان کے اندر بہتر اور خوشحال زندگی کے لیے درکار بہت سے وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان وسائل کے عدم استعمال کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ کاؤنسلر کا کام ان وسائل کی شناخت، انہیں بروئے کار لانے میں کلائنٹ کی مدد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی برائی ہوتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیئات کا مادہ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہیمیت کا بھی پتلا ہے، اور اس کے اندر حسنات کا بھی مادہ ہوتا ہے، اس کے کہ وہ ملکیت اور ملکوتیت کا بھی پتلا ہے۔ کاؤنسلر جو ہوتا ہے وہ اچھائیوں پر نظر کرتا ہے کہ اس کی کون سی اچھائی، کون سا اسٹرانگ پہلو جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ کاؤنسلر اپنی باتوں اور بعض مخصوص طریقوں سے، یہ بعض مخصوص طریقے ٹریننگ سے ہی آ سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ کوچنگ اور ٹریننگ کرنا پڑتا ہے، اپنی چھپی ہوئی تنائیوں کو بیدار کر یعنی کلائنٹ کی چھپی ہوئی توانائیوں کو بیدار کرتا ہے، منفی اور مہلک چیزوں سے آپ کی توجہ ہٹا کر مفید اور مثبت باتوں پر فوکس کرنے کی لیاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے کوچنگ۔ ایک تیسرا طریقہ وہ ہے جسے کوچنگ کہا جاتا ہے۔ کوچنگ میں اہداف، آؤٹ کم پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ فرد کسی ماہر کوچ کی نگرانی اور رہنمائی میں اپنے لیے اہداف طے کرتا ہے۔ لائف کوچنگ کے عمل میں یہ اہداف زندگی کو بہتر بنانے سے متعلق ہوتے ہیں۔ پہلے والے میں تو ایک دم ایکسٹریم معاملہ تھا، سائیکو تھراپی میں گویا کہ دماغ معاف ہو چکا ہے، اب اس کا علاج پاگل پن کی طرح کیا جا رہا ہے۔ دوسرے میں عام مسائل سے ہٹ کر کے تھوڑا سا شاک لگا ہے، اس کو نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے سائیکولوجسٹ کے پاس جاتا ہے انسان۔ اور تیسرا یہ ہے، یہ مرض کے دائرے کا نہیں ہے، تیسرا یہ ہے کہ میرے پاس صلاحیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بالنگ بہت اچھی کر رہا ہے، رننگ بہت اچھی کر رہا ہے، اور بلہ بہت اچھا چلا رہا ہے، تو گویا اس کو کوئی ماہر کی نظر پڑتی ہے تو نظر آتا ہے کہ وہ ایک بہترین بالر بن سکتا ہے، تو اپنے سے بالر نہیں بن جاتا۔ جیسے ابھی آپ نے ایک انڈین پلیئر کا نام سنا ہوگا، محمد شامی۔ محمد شامی مراد آباد ضلع کا ہے، اور اس مراد آباد ضلع میں اس کے والد بھی ایک اچھے بالر تھے،
لیکن ان کو وہ موقع نہیں مل سکا, حالات سازگار نہیں ہو سکے اور وہ ٹیم میں کھیل نہیں سکے. انہوں نے اپنا درد چھپایا اور اپنا یہ مزاج بنایا کہ ہمیں اپنی اولادوں کو تربیت کرنا ہے, اور کئی بچے رہے ان میں سے اس کے اندر وہ ٹیلنٹ دکھا تو انہوں نے اس کو آگے بڑھانے کے کوچ کے حوالے کیا, اور اس کی صلاحیت یو پی میں نہیں نکھر سکی. سلیکشن کے لائق تو تھا وہ, لیکن اس کی صلاحیت کے نکھار نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یو پی میں موقع نہ ملا. تو اس کے جو لوکل کوچ تھے اس کی صلاحیت کو پہچان کر کے انہوں نے فوراً سوچا کہ اس کا 1 سال ضائع کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بددل ہو کر کے دوسری راہ اختیار کر لے. فوراً بنگال لے کر کے چلے گئے, اور بنگال میں جب بنگال کے میں جا کر کے سورو گانگلی سے ملاقات کروایا, اور سورو گانگلی نے اس کی صلاحیت دیکھی بالنگ کی تو کچھ الگ یہ نظر آیا, اور سورو گانگلی کے مشورے کی وجہ سے وہ بنگال کی ٹیم میں منتخب ہوا. اور بنگال کی ٹیم میں منتخب ہونے کے بعد سے اس کا نکھار ایسا آیا کہ ایک دم سے اچانک انڈین ٹیم میں اس کا نام سنا جانے لگا. اس کے پہلے اتنا نام نہیں سنا گیا تھا, اور آج جو ہے ورلڈ کپ میں ہندوستان کا سب سے کامیاب بالر بن کر کے سامنے ابھر کر کے آیا. تو یہ کام بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, گاؤں کے بچے ہوتے ہیں, ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے اور باصلاحیت ہوتے ہیں, بس اس کو کوچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کاؤنسلنگ کا ایک تیسرا حصہ کوچنگ بھی ہوتا ہے, جس میں ہر شخص اس کو اپنے میدان کے اعتبار سے کوچنگ کر سکتا ہے. تو کوچ کی نگرانی میں اپنے لیے اہداف طے کرتا ہے. لائف کوچنگ کے عمل میں اہداف زندگی کو بہتر بنانے سے متعلق ہوتے ہیں. ان کا تعلق مزاج میں کسی تبدیلی سے متعلق ہو سکتا ہے, جذباتی صحت کو بنانے سے بہتر بنانے سے بھی ہو سکتا ہے, عادتوں پر قابو پانے سے متعلق بھی ہو سکتا ہے, بیوی سے, بچوں سے یا کسی انسان سے بہتر بنانے کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے, غرض ہے کہ زندگی کو بہتر بنانے سے متعلق کوئی بھی ہدف ہو سکتا ہے. اور اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک مربی طے کر لیتے ہیں, اسی کو کوچ کہتے ہیں. ہم اہل مدارس اپنا ایک نہ ایک مربی جس کو کہتے ہیں کہ اپنا مقتدا بنا لیتے ہیں, اور اس مربی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں. ہر معاملے میں اس کو اپنا معاملہ بتا کر کے آگے بڑھتے ہیں. منع کر دیا رک جاتے ہیں, کہہ دیا تو چل پڑتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کوچنگ, اور اسی عمل کو ہم لوگ مربی کا عمل بھی کہتے ہیں. کلائنٹ کوچ کی مدد سے ان اہداف کی تعیین کرتا ہے, اور اسی کی مدد سے انہیں حاصل کرنے کی منصوبہ بند کوشش کر سکتا ہے. مثلا سگریٹ نوشی کی عادت ترک کرنے کا ہدف, غصے پر کنٹرول کرنے کا ہدف, خود اعتمادی کے ساتھ اسٹیج پر پرفارم کرنے کا ہدف, شوہر یا بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کا ہدف وغیرہ. کاؤنسلنگ میں زیادہ تر توجہ ماضی کے زخموں کو مندمل کرنے پر ہوتی ہے, جبکہ کوچنگ میں, یہ ذرا سمجھیے گا کاؤنسلنگ اور کوچنگ کا فرق. کاؤنسلنگ میں زیادہ تر توجہ ماضی کے زخموں کو مندمل کرنے پر ہوتی ہے, جبکہ کوچنگ میں مستقبل کو بہتر بنانے پر ہوتی ہے. کوچنگ میں اصلاً کلائنٹ خود اپنے ڈیولپمنٹ پر متوجہ ہوتا ہے, اور کوچ صرف اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ ہے تیسری چیز کوچنگ. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کون کون سے مسائل ہیں جو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں. اور اس میں نمبر 1 ریلیشن شپ ایشوز, تعلقات کے مسائل کاؤنسلنگ سے حل ہو سکتے ہیں. ورک پلیس ڈیفیکلٹیز, کام کی جگہ کی مشکلات بھی کاؤنسلنگ سے حل ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جنسی مسائل بھی کاؤنسلنگ سے حل ہو سکتے ہیں. فیملی پرابلم, خاندانی مسائل, ایسے ہی جو ہے فیلنگ اسٹریسڈ, تناؤ کو بہت محسوس کرنے کے مسائل, ایسی جو ہے سپریشن اینڈ لاس, علیحدگی اور نقصان کے مسائل, ایسی جو انوائی اینڈ جیلسی, حسد اور جلن کے مسائل. اسی طرح سے فیلنگ کنفیوزڈ, بات کے اندر الجھ جانا اور کنفیوزڈ ہو جانے کے مسائل. اسی طرح سے ڈیتھ اینڈ بریورمنٹ مسائل, کسی کی موت اور اس پر سوگ منانے کے مسائل. اسی طرح سے ڈیفیکلٹیز ڈیسیژن, فیصلے لینے کے مشکلات کے مسائل. اسی طرح سے جذباتی اور جنسی زیادتی کے مسائل. اور ایسے ہی جو ہے پھر اینگر مینجمنٹ, غصے کے انتظام کی پریشانی کے مسائل. ایسے ہی جو ہے ایگزائٹنگ اینڈ وری, اور غصہ اور تناؤ کے مسائل. اور پھر ڈیفیکلٹیز وتھ چلڈرن, بچوں کے مسائل. اور بینگ اوور کنٹرولنگ, یعنی بہت حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کے مسائل. اور ڈپریشن کے مسائل بھی اسی کو یعنی ذہنی دباؤ اور کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. کاؤنسلر کی خصوصیات کیا ہونا چاہیے؟ جی پوچھنا چاہتے ہیں. جی
بس ایک چیز، یہ جو بینگ اوور کنٹرول تھا، بس اس کو تھوڑا سا واضح کر دیجیے. حد حد درجہ پابندیاں لگانا، بچپن سے ہر چیز میں یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا تو یہ نہیں کرنا. یہ جو حد درجہ پابندیاں جو لگتی ہیں تو ایسے بچے بڑے ہو کر کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو اس طرح کے نفسیاتی مسائل کو بھی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے. یہ مراد ہے یہاں پہ. اب یہ کوالٹیز آف کاؤنسلر، ایک کاؤنسلر کی جو مزاج ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو سب سے اہم بات تو وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء اعظام ان کی زندگیاں پڑھی جائیں، ان کی آپ بیتی پڑھی جائیں تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ فنی طور پر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جس کو ایمپتھی اور سمپتھی بھی کہتے ہیں، اور جس کو ہمدردی کا مزاج جس کو کہتے ہیں نا، کہ ایک شروع میں ہی آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ فطری طور پر ہمدردی کا مزاج ہونا، سمپتھی ہمدردی دکھانا، ایمپتھی فطری طور پر ہمدردی کا مزاج ہونا. دوسری چیز سنسیریٹی، اخلاص ہونا. جو شخص لک بزی ڈو نتھنگ والا ہو اس کے پاس کبھی آپ کاؤنسلنگ کے لیے مت جائیے گا، آپ کو بدنام کر دے گا. یا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہمارا پیٹ پھولتا ہے اور ہم اپنی باتوں کو پچا نہیں پاتے اور ہم راز کو راز نہیں رکھ پاتے، تو ہمیں کاؤنسلر نہیں بننا چاہیے، ورنہ ہم کئی گھروں کو تباہ کر دیں گے. کیونکہ کاؤنسلنگ کے اندر اخلاص عمل اس قدر ہوتا ہے کہ سامنے ایک کلائنٹ کو یقین ہو جائے کہ میری زبان سے راز نکل جائے گا مگر ان کی زبان سے نہیں نکلے گا، وہ ہونا ضروری ہے. نمبر 3 انٹیگریٹی، شمولیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اچٹتے ہوئے مزاج کے ساتھ، لاابالی پن کے ساتھ کہ آ کر کے کلائنٹ بیچارہ اپنے جذبات سے آنسو گرا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے جمائی لے رہے ہیں اور انگڑائی لے رہے ہیں اور اس طرح سے ہاں بھائی اور بولو کیا ہے، ہاں بھائی اور کہو. یہ چیزیں جو ہیں نہیں ہونا چاہیے. پھر ریزیلینس، لچک ہونا چاہیے کسی بھی بات کو پیش کرنے میں یا کسی بھی اس کو سہارا اور سپورٹ دینے میں. ایک بات کہہ کر اس پر لکیر کے فقیر کی طرح سے کاؤنسلر کو اڑنا نہیں چاہیے. رسپیکٹ، احترام ہونا چاہیے. ہیوملٹی، عاجزی ہونا چاہیے. اور کمپیٹنس، قابلیت ہونا چاہیے. قابلیت ہونا چاہیے، معلومات کی بھی ہونا چاہیے اور بات کی قابلیت ہونا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں وہ پہنچا سکتا ہوں. اور پھر کریج، ہمت ہونا چاہیے. ہمت بھی ہونا چاہیے کہ کل کو اس کے سامنے والا آ کے گالی بھی دے تب بھی ہم جو ہیں اپنے مزاج سے، اپنے اس سے ہٹے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمت اور حوصلے کی بات اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ سچ ہونے کے باوجود بھی، فتح کے یقین کا باوجود بھی، صحابہ کرام کی ہمت اور حوصلے کے باوجود بھی صلح حدیبیہ کے اندر اس طرح کی شرطیں لگائی گئیں کہ آگنے والا سہیل جو ہے ڈاڑیوں سے بھی کھیلنے لگا، پھر بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں ہٹایا اس کو. اور محمد الرسول اللہ مٹوانا چاہا تب بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے مٹایا. گرچہ سیدنا حضرت علی کی ہمت جواب دے گئی اور آپ نے شرطوں پر آپ نے ہمت اس طرح دکھائی کہ آپ نے ہمت نہیں توڑی. اور پھر طائف کے واقعے اور اس قسم کے واقعات تو ہمارے سامنے آتے ہیں. تو کاؤنسلر کی خصوصیات میں یہ چیزیں آنی چاہیے. اب مین جو ٹائپس آف کاؤنسلنگ ہے، جو مشاورت کی قسمیں جن کو کہا جاتا ہے، خاص طور پر زیادہ ضرورت جو پیش آتی ہے شادی اور خانگی مشاورت کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. میرج اینڈ فیملی کاؤنسلنگ، یہ بہت ضرورت پیش آتی ہے. ایک بچہ اگر ہائی اسکول کے بعد نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا خاندان اس کا جو ہے اس میں شامل ہے. گرچہ باپ رو رہا ہو، ماں رو رہی ہو کہ اب جی کچھ کہہ رہے ہیں. شادی اچھا تھی آج مائک شاید آپ کا آئے آن تھے. رہ گیا ہے. کس کا مائک آن ہے؟ سرکار صاحب مائک آن رہ گیا آپ کا، آف کر دیجیے. تو اگر ایک بچہ بگڑ گیا ہے تو اس کے بگاڑ میں گھر والے چاہے کتنا بھی رو رہے ہیں، لیکن جب تک فیملی کاؤنسلنگ نہیں ہوگی اس کی کاؤنسلنگ نہیں ہو پائے گی. ایجوکیشنل کاؤنسلنگ، یہ تعلیمی مشاورت آسان بھی ہے اور بڑی اہم بھی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب کمپٹیٹیو ایگزامز دے لیتا ہے اور وہ سیٹ نکال لیتا ہے تو اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اس کے سامنے آپشنز پیش کیے جاتے ہیں اور اس کی صلاحیت کو دیکھ کر کے اس کو سبجیکٹ آفر کیے جاتے ہیں. اس کو بھی کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے. پھر ریہیبلیشن کاؤنسلنگ، ترک نشہ آوری مشاورت، نشہ کو چھوڑنے والا، نشہ کے چھوڑنے میں اگر ایڈکشن بن جائے تو ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے عادی شرابی جن کو ہاسپٹل سے نہ چھوڑا سکیں شراب، 40 دن کی جماعت چھوڑا دیا کرتی ہے. کئی مثالیں آپ کو اپنے آس پاس بھی مل جائیں گی. ہم سب نے بھی دیکھا ہے کہ
कैसे कैसे मामले, जैसा कि एक में अल्लाह तबारक व तआला ने जरिया लगाया और थोड़ा काम की तौफीक अल्लाह ने अदा किया, और बच्चे की तरबियत के नतीजे में बाप आता है और आकर के इस बात का इकरार करता है कि 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई नमाज सही पढ़ी हो। अब मेरा बच्चा मेरे घर आता है तो मुझे सिर्फ आंख घूर करके देखता है, कुछ मुझसे बोलता नहीं, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, या मुझे दिल करता है कभी कभी मैं खुदकुशी कर लूं। अब मैं 15 साल शराब के नशे में ही मेरी जिंदगी गुजर गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कबल इसके कि और कुछ होता, अल्लाह ताला ने दिमाग में फौरन बात डाली कि आज इतवार का दिन है, खाकी शाह मस्जिद में आज जो है तश्कील हो रही होगी। फौरन उनसे कहा आप चाहते हैं? तो कहा हाँ, आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा कि आप चलिए मेरे साथ। घर भी ना नहीं भेजा, कंबल जो था वो उठाया, अपना जो कुछ अपनी जेब में था लिया और अपना कुर्ता दिया, लेके खाकी शाह मस्जिद आए। सिलेक्शन कराने के बाद भेज दिया। उन्होंने दिल की इखलास नीयत के साथ उन्होंने हिम्मत किया था, तो 15 साल की नशा आवरी न सिर्फ छूटी बल्कि उसके बाद से निकले तो आज उस मस्जिद के मुअज्जिन भी हैं, बल्कि सिर्री नमाजें भी पढ़ाते हैं। तो काउंसलिंग की बड़ी अहमियत होती है, और काउंसलिंग के वास्ते ये मिजाज ये देखा गया है कि जमातों के अंदर अगर एक अच्छा अमीर, एक अच्छा साथी मिल जाता है तो वो सिर्फ 3 दिन 40 दिन नहीं बल्कि उससे राबता रखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको उस जिंदगी से निकाल लेता है। फिर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जहनी सेहतमंदी की भी मुशावरत, आमतौर पर इसी की मुशावरत की जाती है। और मुशावरत के लिए आइए फिर अब उसी डायग्राम की तरफ चलते हैं जो डायग्राम आपको शुरू में हमने दिखाया था। और ये डायग्राम फिर से वापस लेकर के आए हैं कि इस मुशावरत के वास्ते जल्दबाजी से तो मुशावरत नहीं होती। एक तो चाहिए इल्म चाहिए, उसके साथ साथ रवैया कैसा होना चाहिए पीछे गुजरा, फिर उसके बाद इनफरादी रवैया और इज्तिमाई रवैये को तब्दील करने का आहिस्ता आहिस्ता मिजाज चाहिए। कभी कभी पूरे घर के मिजाज को तब्दील करना होता है, तो घर में जा करके तकरीर दिल पजीर करके तो काउंसलिंग नहीं होती, या ये कि तावीज लिख करके पूरे घर को पानी पिला देने से नहीं होती। अगर हम उस पूरे घर के मिजाज को तब्दील करना चाहते तो वक्त लगता है, मुश्किलात भी पेश आती हैं, और उन मुश्किलात के अंदर कभी हिम्मत नहीं हारना होता है, और उस सिलसिले में वो किरदार अदा करना होता है कि अल्लाह से भी राब्ता और अपने बड़ों से राब्ता रखना पड़ता है। इसलिए मुख्तलिफ किस्म की काउंसलिंग होती है, और किस तरह से इनफरादी और इज्तिमाई रवैया तब्दील किया जाता है इसे भी देख लीजिए ताकि ये उन्वान भी मुकम्मल हो जाए। कि एक रहनुमा का मुकाबला दो तरह से होता है। एक इज्तिमा जिसको क्राउड कहा जाता है, जहां रहनुमाई आसान नहीं होती है, कोई मशवरा देना आसान नहीं होता है, इसलिए कि इतने अफराद की यकलख तवज्जो करना आसान नहीं है। दूसरे जमात यानी ग्रुप से वास्ता पड़ता है, जहां तवज्जो हासिल भी की जा सकती है, उनकी अकली सतह समझी भी जा सकती है, जिससे रहनुमाई आसान हो जाएगी। एक छोटी सी मिसाल दें, आप लोग यहाँ पर माशाल्लाह 25 लोग यहाँ पर हैं। अब ये 25 लोगों का एक ग्रुप है जिनकी अकली और जहनी सतह समझी जा चुकी है, और आपको भी पढ़ाने वालों की अकली और जहनी सतह वाज़ेह हो चुकी है। अब ये 25 अफराद 25 और ग्रुपों का मिजाज तब्दील कर सकते हैं, लेकिन एकदम से कॉन्फ्रेंस में बुला लिया जाए 2500 लोगों को और वहां पर बात की जाए तो वहां पर बात पेश की जा सकती है, रहनुमाई दी जा सकती है, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो सकता। एक खानदान भी एक ग्रुप है, जहां अगर किसी किस्म के मसले को हल करने की दावत दी जाए तो ये एक बेहतरीन मौका है जो हुस्ने इत्तेफाक से सामने आया। यहाँ लोग सुनने के लिए ही दावत देते हैं, जहां बेतकल्लुफ अजनबी से वास्ता पड़ता है। खानदान वाले कहते हैं हजरत आइए जरा मशवरा करना है, बात करना है, तो गोया हर शख्स सुनने को तैयार है। इस जगह बुनियादी शख्सी इर्तिका यानी प्राइमरी मॉडल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नमूना शुरू कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ शख्सियत यकसा होती है और उनमें से किसी एक को बुनियाद बना करके सबकी तरबियत धीरे 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 की जा सकती है। इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर धीरे धीरे यहाँ से चेंज किया जा सकता है। काउंसलिंग दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको अभी अब थोड़ी देर पहले हम आपको समझा चुके हैं। डायरेक्ट काउंसलिंग का मतलब नजले का मरीज गया, दवा लेने के लिए एक टैबलेट दिया, खा के सो जाओ। इनडायरेक्ट काउंसलिंग और आदि नजले का मरीज जो अपने पूरे इलाज के लिए गया तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपके सामने एक डॉक्टर की मिसाल देकर मैं बताया। डायरेक्ट काउंसलिंग एक मसला इस तरह का आ जाए जिसका हल फौरन मुमकिन हो। मसला, आप मुसल्ले पर बैठे थे और आकर कहा कि मौलाना मैं नमाज के लिए मैं खड़ा हुआ, एहसास हुआ कि खतरा टपक गया,
तो आप फौरन जा करके कहेंगे जो मसला बता दिया, वो अपना मसला हल करने के लिए आ गया। लेकिन एक शख्स आया, कहने लगा हज़रत मेरे साथ ये मसला है कि मैं जब भी नमाज के लिए आता हूँ मुझे शक हो जाता है। अब ये मसला तो वो नहीं है कि आप जो है फौरी तौर पर बता दें। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक मामूली मरीज एक डॉक्टर फौरन नुस्खा लिख करके दे देता है, इसी तरह कभी कभी ऐसे केस भी आते हैं जिनको फौरन मशवरे से हल कर दिया जाता है, मगर ऐसा कम होता है। इंसान ज्यादातर इनडायरेक्ट काउंसलिंग के लिए आता है। इनडायरेक्ट काउंसलिंग क्या है? आम तौर पर मसाइल इसी तरह के आते हैं जो कि खानदान माशरे से ताल्लुक रखते हैं। इसका फौरी हल मुमकिन नहीं होता, बल्कि इसके लिए इत्मीनान और सुकून, मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत पड़ती है कि मशवरा लेने वाले को हल का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता मिले और सिर्फ तज्जिया ही किया जाए, हल की जिम्मेदारी उसी पर डाली जाए। और इतना ही काफी है कि इसको बता दिया जाए कि उसके हालात से पूरी वाकफियत हो चुकी है और उसके मुफीद और मुजीर असरात, प्रॉस एंड कॉन्स की भी जानकारी हो चुकी है। अब हल तलाश करना खुद उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस में लॉस हो रहा है, चलो मैं हूं ना, कोई बात नहीं, 2 लाख मैं यहां से कर्जा दिला देता हूं, फिर लॉस में वहां से दिला देता हूं। ऐसा नहीं किया जा सकता। मसले का हल बता करके उसी को आगे रखना है, सहारा देना है, सपोर्ट करना है, न ये कि उसको गोद लेकर के उसको चलना है, सिर्फ सपोर्ट करना है। ऐसा ही मामला काउंसिली के साथ होता है, यानी मुस्तशार के साथ होता है। दौरान काउंसलिंग मुसलसल रब्त हाँ हम आहंगी जैसे रिपोर्ट को बरकरार रखना चाहिए ताकि दूरी ना हो, और इसके साथ साथ तनकीद और मनफी बातों से बचना चाहिए। इस तरह का हल फर्द में तजसीसी अंदाज़े फिक्र यानी इंसाइट पैदा कर देते हैं और देरपा होते हैं, और इसको ज़मीर जगाने वाला हल यानी डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट कहते हैं। यानी इस पूरी बड़ी इबारत का मफहूम यह है कि वक्त लगता है, हालात को जानना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है, उसके दोस्तों को खंगालना पड़ता है, उसके घर वालों को खंगालना पड़ता है, उसके यानी सिक्के के दूसरे रुख के पहलू को देखना पड़ता है, उनको देख करके हल पेश करना पड़ता है, और ये बात उसमें बावर कराना पड़ता है कि हल तो तुमको खुद करना है, हम तो सिर्फ राह बताने वाले हैं। तो इस तरह इसको डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट कहा जाता है। और इसके वास्ते क्या क्या सलाहियत चाहिए काउंसलिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के वास्ते? जो भी काउंसलिंग बाकायदा अगर करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जानना जरूरी है। काउंसलिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम अगर आप चलाना चाहते हैं तो पहले तो बताया कि आप कोर्स कीजिए, कोर्स में सब चीजें मालूम हो जाएंगी। लेकिन जब आप कोर्स करेंगे तो कोर्स में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ताज्जुब आपको होगा कि यानी मुल्क का कानून की बुनियाद क्यों जानना जरूरी है। आप काउंसलिंग कर रहे हैं और काउंसलिंग करते वक्त में किसी छोटे बच्चे को बिठा के कर रहे हैं काउंसलिंग, या किसी औरत के पास बैठ करके काउंसलिंग करने की जरूरत पेश आ गई, तो आपको फंडामेंटल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मालूम होना चाहिए कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हाथ डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता है। फिर अवेयरनेस ऑफ लॉ, इलाकाई जो मामलात हैं, कवानीन, उससे भी जानना जरूरी है। फिर इसी तरह से फैमिली एंड इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो फैमिली के अंदर या इनफरादी तौर पर जो तनाजुआत चल रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, अब ये 3 लफ्ज है। आप में बताएंगे कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में क्या फर्क है? कोई बताइए, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या फर्क है? पर्सनल यानी अंदरूनी और इंट्रा पर्सनल यानी बैरूनी। बैरूनी, बिल्कुल ठीक। इंटरपर्सनल का मतलब होता है 1 से 2 का कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल अंदरूनी, अपना जाती। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अंदरूनी मसाइल को भर करके इंसान उलझन का शिकार होता है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि घर में एक भाई दूसरा भाई, एक दोस्त दूसरे दोस्त। इंटर ग्रुप एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ। भाई ये आप लोग माइक ऑन कर लिया कीजिए भाई, पूरी फैमिली की आवाजें सुनाई देती हैं यहाँ पे। और फिर हमने ये भी कहा था कि इस तरह के क्रिटिकल मसाइल है तो जरा ईयरबड्स लगा करके या फैमिली से दूर आप क्लास किया कीजिए। आप लोग थोड़ा फैमिली के कुछ आदाब होते हैं। इंट्रापर्सनल अंदरूनी जाती शख्सी, इंटरपर्सनल एक शख्स दूसरे शख्स के साथ, इंटर ग्रुप एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ। तो देखिए एक घर के अंदर मसाइल आ गए, अब उस मसले में एक शख्स ने कहा मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, हर वक्त टेंशन में रहता हूं। अब उसमें आपको उसके अंदरूनी मसाइल को जानना है। मैं परेशान हो गया हूं, घर में मेरा दिल ही नहीं रखता, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को जानना है। मैं अपने भैया की फैमिली से परेशान हूं, मेरी फैमिली से भैया मेरी फैमिली परेशान है, तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का मसला आ गया। फिर इसी तरह से कम्युनिकेशन को जानना,
क्लैरिटी एंड ब्रीविटी यानी वजाहत के साथ बात करना, घुमा फिरा के बात करना नहीं करना। नॉन वर्बल बिहेवियर, वर्बल और नॉन वर्बल ये दो लफ्ज भी आप जान जाइए। वर्बल कहते हैं कि जिसमें इंसान के आधा इस्तेमाल हो, यानी हाथ का टच करना वर्बल कहलाता है। नॉन वर्बल कहलाता है कि इसमें इशारे, किनाए, ये बॉडी लैंग्वेज, ये जो अखलाकी मामलात होते हैं ये नॉन वर्बल कहलाते हैं। यानी एक मुस्तशार बात कर रहा है तो हम किस तरह से उस पर आंखें गड़ाए हुए हैं और किस तरह से हम बात कर रहे हैं। वो बात कर रहा है और हम इसमें मोबाइल में लगे हुए, हाँ हाँ ठीक है, हाँ भाई बोलो ठीक है। ये नॉन वर्बल बिहेवियर। तो नॉन वर्बल बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो तसव्वुर करे कि ये पूरी तरह से हमारे साथ लगे हुए हैं। अब इंशाल्लाह आगे की क्लास में हम आपको एक फार्मूला समझाने की कोशिश करेंगे। द फार्मूला ABC, A+B=C, इसको इंशाल्लाह समझाने की आपको कोशिश करेंगे ताकि आपके सामने और मजीद वजाहत आ जाए। अब तक जितनी बात हुई आपको काउंसलिंग के उन्वान का तारुफ कराया गया। अब इस काउंसलिंग के उन्वान के तारुफ में दो मज़ामीन इससे जुड़े हुए हैं जो इंशाल्लाह आइंदा आपके सामने आएंगे। एक तो यह है कि जो मशहूर नफ्सियाती अमराज हैं उनका तारुफ हो जाए। दूसरा यह है कि बिहेवियर को चेंज करने के सिलसिले में कुछ फार्मूले हैं जिनको माहिरीन नफ्सियात और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं, बताते हैं। उन फार्मूले में से एक जो है REBT फार्मूला है, रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। इंशाल्लाह वो आएगा तो बात पूरी हो जाएगी, और जब बात पूरी हो जाएगी तो उम्मीद है कि आपको उसका फायदा महसूस होगा। यहीं पर अपनी बात को हम मुकम्मल करते हैं। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन या सवाल हैं या कुछ याद दहानी की चीजें हैं तो आप उसे तज़किरा फरमा दें।